سنے آپ نے. اب اس وقت میں نے اپنا ایک دوست ہے زرگر سنارا، اسے ریٹ میں نے معلوم کیا ہے کہ سونا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ سونا اس وقت چل رہا ہے 3,10,000 روپے. چاندی میں نے پوچھا کس طرح چل رہی ہے؟ اس نے کہا چاندی چل رہی ہے اس وقت 3,300 روپیہ فی تولہ. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے چاندی کا نصاب دیکھنا ہے، سونے کا نہیں دیکھنا. غریبوں کو فائدہ ہے. مثال کے طور پر چاندی کا تولہ ہے 3,300 روپے فی تولہ، 52 تولے کا یہ بنتا ہے نصاب 1,75,500. کتنا؟ 1,75,500 چاندی کے حساب سے. اب سونا 1 تولہ ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 3,10,000. ایک آدمی ہے یا کوئی اسلامی ماں ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، اس کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑی سی نقدی ہے، نقدی یا کوئی مال تجارت ہے تھوڑا سا، وہ ٹوٹل ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا ہے. کس کے نصاب کو؟ چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا ہے. تو اس کے اوپر زکات کیا ہو جائے گی؟ ہاں. اگر چاندی بھی نہیں ہے، سونا اپنا مال تجارت بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی عورت ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف 7 تولے ہے. کیا ہے؟ 7 تولے ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوگی. اس پر کیوں؟ اس کے پاس 7.5 تولے سونا نصاب کو وہ نہیں پہنچا. نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ اس کے پاس کیا ہے؟ چاندی ہے. اب ایک بندہ ہے، کوئی عورت ہے، اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، یا تھوڑا سا مال تجارت ہے، آدھا تولہ سونا ہے. اب یہ تینوں ملا کر، یہ چارے ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے ہیں. کس کے نصاب کو؟ چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے ہیں. تو زکات کیا ضروری ہو جائے گی ادا کرنا. دوبارہ سنو. سونا کتنے تولے کی؟ 7.5 تولے. چاندی 52 تولے. اب نصاب 2 ہیں، چاندی اور سونا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے. اپنے چاندی کا نصاب دیکھنا ہے، سونے کا نہیں دیکھنا. مثال کے طور پر کسی کے پاس اتنی نقدی موجود ہے، کتنی جی؟ 1,75,500. یہ چاندی کا نصاب ہے نا، یہ آج کا ریٹ جو 1,75,500، 52 تولے چاندی کا نصاب بن رہا ہے. کتنا؟ 1,75,000. آج کی بات کرو، کل اگر اس سے تھوڑا بڑھ جائے، کم ہو جائے، تو آپ اس کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں. اب 1,75,500 آدمی کے پاس نقدی ہے، اس کے اوپر زکات کیا ہو جائے گی؟ فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اب مثال 5 تولے چاندی ہے، تھوڑے سے نقدی ہیں، تھوڑا سا کوئی مال تجارت پڑا ہوا ہے، اور تھوڑا سا سونا ہے. تھوڑا سا کیا ہے؟ سونا ہے. یہ سارے ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے تو زکات کیا ہو جائے گی؟ بات سمجھائے کہ نہیں ہے؟ کتنا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی زکات کے نصاب میں چاندی کا جو نصاب ہے نا، چاندی کا وہ استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے اور 7.5 تولے سونے کی قیمت کتنی مانگ رہی ہے؟ تقریباً 23 لاکھ روپے سے اوپر، 23 لاکھ سے بھی اوپر مانگ رہی ہے. تو بندہ کہے گا میرے پاس 23 لاکھ ہے ہی، جان چھوڑ لگے گی. شریعت کہتی نہیں، نہ یہاں غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے، امیروں سے مال کیا کرنا ہے؟ لینا ہے. تو نصاب شریعت نے چاندی کا رکھا کہ 52 تولے چاندی، اس کے برابر اگر تیرے پاس نقدی ہے، مال تجارت ہے، سونا ہے، یا چارے چیزیں ملا کر ہیں، تو
تیرے اوپر زکات کیا ہو گئی اب ادا کرنا ضروری ہو گئی. زکات کتنی؟ 2.5%. کتنی؟ 2.5% ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ میں آپ نے کتنا لینا ہے؟ 2500 روپیہ. کوئی مشکل نہیں ہے، تو مال ہی پاک ہو جائے گا. یہ جو لوگ دوست لیٹ آئے نا، جن نے قرآن کی آیت نہیں سنی، اللہ فرما رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. پھر قیامت کے روز اس سونے کو جہنم کی آگ میں دبا کر اس کی پیشانیاں، اس کی کروٹیں، اس کی پیٹھ اس کے اوپر اس سونے کو رکھا جائے گا، دابا جائے گا، پھر اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب یہ ہے وہ سونا جسے تو جوڑ کے رکھا کرتا تھا، اب اس کا مزہ تو کیا کر چاہتا. یہ شریعت کہہ رہی ہے. اس لیے جو صاحب استطاعت ہو، جامع اسلامی مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے، کسی نے قبر میں ساتھ نہیں جانا. زکوٰۃ ادا کرو، اپنا دیکھو حساب. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو سونے کو بیچ دو. ہاں سونے کو بیچ دو، ہر چیز بیچو، پر اگر رکھنے ہیں، زیورات رکھنے ہیں، پہننے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ سے بھی اس نصاب تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچ گئی ہیں. اب یہ تو اس کا مختصراً میں آپ کو نصاب بتا دیا. اب طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ، زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ. تقریباً ہمارے اکثر دوست ماہ مقدس رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، نکالتے ہیں. آپ پہلی رمضان ہے، دوسری رمضان، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، جو آپ کا دل کرتا ہے. تقریباً پہلی تاریخ میں نکالتا ہے ہر بندہ کہ میں یار میرا مال غریبوں تک پہنچے. آپ ڈیری میں ڈیری اس کے اوپر ماہ رمضان لکھیں. آج 7 ماہ رمضان، صبح کے 2 بجے، دن کے 2 بج رہے ہیں. اس وقت میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا مال تجارت ہے. اگر وہ سارا ملا کے 1 لاکھ کتنا بنے؟ 75,500. یا اس دن اگر زیادہ ہو تھوڑا یا کم ہو، وہ بن گیا ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں. آپ اس سے پھر سارا پیسہ دیکھیں کہ سونے کا صاحب حیثیت زیادہ پیسے آپ کے پاس، کہ سونے کے ہو گئے 20 لاکھ ہیں جی، نقدی آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں. مال تجارت کون سا جو یہ دکانوں میں رکھا ہوتا ہے فروخت کرنے کے لیے. تجارت نہیں کرتے لوگ، مال خام پڑا ہوا ہے، دھاگا پڑا ہوا ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے، اور چیزیں جو بیچنے کے لیے پڑی ہوتی ہیں، اس سارے کا حساب لگائیں. ٹھیک ہے جی. اس سارے کا حساب لگانے کے بعد اس کی رقم ٹوٹل کریں کہ ٹوٹل رقم یہ کتنی ہے جی؟ 50 لاکھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب 50 لاکھ ہے، جہاں آپ 1 کروڑ ہی کر لیں. 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی جی؟ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کا 1 کروڑ سے نکل جائے نا، آپ نے غریب نہیں ہونا، بلکہ اللہ آپ کو کئی 2.5 ادا فرما دے گا، امیر سے امیر کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو آپ کا باقی مال ہے نا، وہ صاف پاک شفاف ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. وہ 2.5 لاکھ روپیہ کسی غریب تک پہنچائیں. دینا کس کو ہے؟ بڑا آسان سا فارمولا، آسان فارمولا. آپ اوپر اپنے اوپر والی نسلوں کو نہیں دے سکتے. مثال ہے باپ، دادا، نانا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اوپر ہے رشتے آپ کے، نانا ہو گیا، باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. نیچے بیٹے، پوتے، نواسے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ دائیں بائیں زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. غریب آپ کے، آپ انہیں زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں.
اوپر نہیں دے سکتے، نیچے نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں رشتے دار ہیں، پہلے رشتے داروں میں دیکھیں، وہ غریب تو نہیں ہے تو سب سے پہلے حق کس کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حق رشتے داروں کا ہوتا ہے۔ خاص کر اس رشتے دار کو دیں اگر آپ سے وہ کوئی رشتے دار ہے ناراض، ہے غریب، ہے کوئی غریب کہ ہے بھی ناراض، بات سمجھ آ رہی ہے غریب پر ہے ناراض، ایسے رشتے دار کو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ کیوں کہ آپ نے درمیان میں ناراضگی نہیں آنے دی، آپ نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ اللہ اپنی یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے لیے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس یہ ہے زکوٰۃ کا سوکھا۔ اس سے آگے بڑھیں، رشتہ دار، پھر اس کے بعد مدارس۔ اس وقت مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وہ بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان کے اوپر آپ توجہ دیں۔ باقی اگر کوئی مسائل آپ کو زکوٰۃ میں نہیں آئیں گے سمجھ تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ حضور کے غلاموں، ایک تو اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ شریعت کی طرف آئیں۔ کس کی طرف آئیں؟ شریعت مطہرہ کی طرف آئیں۔ مجھے الحمدللہ یہاں 7واں سال شروع ہو گیا ہے۔ کتنا سال؟ 7واں سال کا کام ہو گیا ہے۔ اگر تسی میں 6 سالہ چیز نہیں پہچان سکے نا تو پھر زندگی ساری تسی میں پہچان میری ایک جو تھوڑے سامنے 6 سال گزارے نا، زندگی اسی طرح گزری ساری الحمدللہ۔ جو زہر وہی پیچھے، جو منہ تے وہی پیچھے، اے نہیں بھیا اوتے ہو تو اوتے ہو، جیڑی گل ممبر تے کیتی پیچھے بھی وہی کرنی۔ باقی اسی الحمدللہ روٹیاں دے بکھے نا ہاں یہ تو تجربہ ہو گئی ہے۔ وہ دے محفل سی، میں دعوت کی سی روٹی دی، لیکن میں 12:15 بجے 11:45 سے روٹی اپنے گھر جا کھاتی۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے یار استاد روٹی کے لیے بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اگر سارے تے گل آنی تو پھر دین تے گل آنی ہے دیا۔ مغرب یہی چاہتا ہے کہ تسی جناب مولویوں کو لوگ دور کرو۔ کیوں؟ کہ جب مولویوں سے لوگ دور ہوں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ ہونا تو پتہ ایجنڈا ہی ہے نا، ایجنڈا ہی ہے یہ۔ اور کوئی شریعت کے خلاف گل ہو، جرأت پیدا کرو روکنے کی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں چن لیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور اس دن وہ ایک دوست کھڑا ہوا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، ویسے نہیں کہا، مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح مسجد کا تقدس، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ختم ہے، میں ممبر رسول پہ آپ کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، ٹائم کا خیال رکھیں۔ جو مجھے حیرانگی نہیں آتی، میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی 12:30 دعا ہونی تو دعا کرا رہے ہیں 1:30 بجے، یہ پہلا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو آپ ٹائم کا خاص کر ہمارے کل اور 40واں یہ بڑا گنا ہے، اس میں زیادہ ہوتے ہیں، بندوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ آپ وہ ٹائم دیں جس کو آپ نے دعا کرانی ہے۔ کیوں آپ لوگوں سے بد دعائیں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو آپ نے ٹائم دینا ہے اسی پہ دعا کرائیں بس، ٹھیک ہے نا جی۔ جس نے اس کو زیادہ شوق ہے نا جی تو علیحدہ محفل کرائے۔ میں دیکھتا ہوں بندے دعا نہیں کر رہے ہوتے، ایسے کر کے بیٹھے ہوتے۔